حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ فرمایا، اگر آسمان سے کوئی منادی یہ اعلان کرے کہ لوگوں، ایک آدمی کے علاوہ باقی تم سب کے سب جنت میں جاؤ گے، تو مجھے اپنے اعمال کی وجہ سے ڈر ہے کہ وہ ایک آدمی میں ہی ہوں گا۔ اور اگر کوئی منادی یہ اعلان کرے کہ اے لوگوں، ایک آدمی کے علاوہ باقی تم سب کے سب دوزخ میں جاؤ گے، تو مجھے اللہ کے فضل سے امید ہے کہ وہ ایک آدمی میں ہی ہوں گا۔ ایمان اسی خوف امید کے درمیان کی حالت کا نام ہے۔ حضرت عامر بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے ایک مرتبہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا کہ انہوں نے زمین سے ایک تنکا اٹھایا اور فرمایا، اے کاش میں یہ تنکا ہوتا، کاش میں پیدا نہ ہوتا، کاش میں کچھ بھی نہ ہوتا، کاش میری ماں مجھے نہ جانتی، اور کاش میں بالکل بھولا بسرا ہوتا۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات ہوئی، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے فرمایا، اے ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیا تم کو یہ بات پسند ہے کہ تم نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رہ کر جو عمل کیے ہیں، وہ عمل تو تمہارے لیے صحیح سالم اور ٹھیک رہے کہ ان کا اچھا بدلہ تمہیں اللہ کی طرف سے ملے، اور تم نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد خصوصاً امارت کے زمانے میں جو عمل کیے ہیں ان سے تم برابر سرابر پر چھوٹ جاؤ۔ اس زمانے کا خیر شر کے بدلے میں اور شر خیر کے بدلے میں ہو جائے، نہ کسی نیکی پر تمہیں ثواب ملے اور نہ کسی گناہ پر تمہاری پکڑ ہو۔ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اے امیر المومنین، نہیں، بعد والے زمانے کے اعمال سے برابر سرابر پر چھوٹنے کے لیے میں تیار نہیں ہوں، بلکہ مجھے تو اس زمانے کے اچھے اعمال پر بڑے ثواب کی امید ہے، کیونکہ اللہ کی قسم جب میں بصرہ آیا تھا تو بصرہ والوں میں بدسلوکی اور اجڑپن عام تھا، پھر میں نے ان کو قرآن اور سنت سکھایا، ان کو ساتھ لے کر اللہ کے راستے میں جہاد کیا۔ ان تمام اعمال کی وجہ سے مجھے اللہ کے فضل کی امید ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، لیکن میں تو چاہتا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد والے زمانہ، خصوصاً خلافت کے زمانے کے اعمال سے برابر سرابر پر چھوٹ جاؤں، اور اس زمانے کا خیر شر کے بدلے میں اور شر خیر کے بدلے میں ہو جائے، نہ کسی عمل پر مجھے ثواب ملے نہ کسی گناہ پر سزا۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رہ کر میں نے جو عمل کیے ہیں وہ میرے لیے صحیح سالم رہے، ان کا اچھا بدلہ ملے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر نیزے سے حملہ ہوا اور آپ زخمی ہو گئے تو میں ان کے پاس گیا اور میں نے ان سے کہا، اے امیر المومنین، آپ کو خوشخبری ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے ذریعے کئی شہروں کو آباد کیا، نفاق کو ختم کیا، اور آپ کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے عام انسانوں کے لیے روزی کو خوب فراوانی کی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے ابن عباس، کیا امارت کے بارے میں تم میری تعریف کر رہے ہو؟ میں نے کہا، میں تو دوسرے کاموں میں بھی آپ کی تعریف کرتا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، میں تو یہ چاہتا ہوں کہ امارت میں جیسا داخل ہوا تھا اس میں ویسے ہی نکل آؤں، نہ کسی اچھے عمل پر مجھے ثواب ملے نہ کسی برے عمل پر سزا۔ ابن سعد نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہی حدیث ایک اور سند سے نقل کی ہے۔ اس میں یہ مضمون ہے کہ میں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، آپ کو جنت کی بشارت ہو۔ آپ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت میں رہے اور بڑے لمبے عرصے تک ان کی صحبت میں رہے، اور پھر آپ مسلمانوں کے امیر بنائے گئے تو آپ نے مسلمانوں کو خوب قوت پہنچائی اور امانت صحیح طور پر ادا کی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، تم نے مجھے جنت کی بشارت دی، تو اس اللہ کی قسم جس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، اگر ساری دنیا اور جو کچھ اس میں ہے وہ سب مجھے مل جائے
تو اس وقت میرے سامنے آخرت کا جو وحشتناک منظر ہے، اس سے بچنے کے لیے میں وہ سب کچھ یہ جاننے سے پہلے ہی فدیہ میں دے دوں کہ میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ تم نے مسلمانوں کے امیر بننے کا بھی ذکر کیا ہے، تو اللہ کی قسم میں یہ چاہتا ہوں کہ امارت برابر سرابر رہے، نہ ثواب ملے نہ سزا۔ اور تم نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت کا بھی ذکر کیا ہے، تو یہ ہے امید کی چیز۔ اور ابن سعد کی ایک روایت میں یہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، مجھے بٹھاؤ۔ جب بیٹھ گئے تو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، اپنی بات دوبارہ کہو۔ انہوں نے دوبارہ کہی تو فرمایا، اللہ سے ملاقات کے دن یعنی قیامت کے دن کیا تم اللہ کے سامنے ان تمام باتوں کی گواہی دے دو گے؟ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، جی ہاں۔ اس سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوش ہو گئے اور ان کو یہ بات بہت پسند آئی۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، مرض الوفات میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر میرے رانت پر رکھا ہوا تھا، تو مجھ سے انہوں نے کہا میرا سر زمین پر رکھ دو۔ میں نے کہا آپ کا سر میرے رانت پر رہے یا زمین پر، اس میں آپ کا کیا حرج ہے؟ فرمایا نہیں، زمین پر رکھ دو۔ چنانچہ میں نے زمین پر رکھ دیا تو فرمایا، اگر میرے رب نے مجھ پر رحم نہ کیا تو میری بھی ہلاکت ہے اور میری ماں کی بھی۔ حضرت مسعود رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نیزہ مارا گیا تو فرمایا، اگر مجھے اتنا سونا مل جائے جس سے ساری زمین بڑھ جائے تو میں اللہ کے عذاب کو دیکھنے سے پہلے ہی اس سے بچنے کے لیے وہ سارا سونا فدیہ میں دے دوں۔